بھاگتا ہے, ہپوکریٹ, منافق. میں بھی نہیں بتا سکا بھائی, ابھی ایٹ لیسٹ تو بتا دے بھائی. میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ شادی تو ایک نبی یار کی ہو مجھے رہی تھی. دکھا دے کہ وہ اسلامی شادی تھی, عائشہ نے 3 دفعہ قبول کہا تھا, کون سی حدیث میں لکھا؟ ارے بھائی اس میں ایک نبی کی شادی تھی, ایک نبی نے یار اپنی بیوی کے ساتھ نبی شادی کی نہیں کر تھی دی. سر, پیڈوفائل کی تھی, پیڈوفائل کی شادی تھی. مجھے بتا کس وقت عائشہ نے 3 دفعہ قبولیت دی ہو پلیز, ایک حدیث. آپ کے لیے پیڈوفیلک ہوگا, لیکن فار مسلمز ہمارے لیے دیٹ واز اے میرج. تو بھائی مجھے دکھا دینا, ارے بھائی ہمارے لیے بھی دکھاؤ قبول کروا دینا, دکھا دیں ریفرنس. کیا دکھاؤں کہ عائشہ نے شادی میں 3 دفعہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہا. تمہیں کیا لگتا ہے اس نے نہیں کہا ہوگا؟ سر مجھے دکھا دیں, حدیث دکھا دیں, مان جاؤں گا, ختم. وہی کہہ رہا ہوں نا. سر آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کہیں الٹا ہو کے کہیں سیدھا ہو کے کہیں, بھائی آپ نے ایویڈنس دکھانا ہے, ایویڈنس دکھانا. اچھا ٹھیک ہے, دیکھو میری بات سنو. جو بھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بیویوں کے درمیان سر ہو مجھے رہی تھی, ریفرنس کے لیے حدیث دکھا دیں, بات ختم, کیا سب کچھ اینڈ آف حدیثوں ڈسکشن میں ہو جائے گی. درج ہے اس وقت؟ ارے بھائی یہ کون بندہ لایا ہے اوئے ساحل بھائی؟ ارے بھائی حدیث دکھائیں, اینڈ آف ڈسکشن یار. میں تمہیں یہی کہ جو بھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کی, کیا سب باتیں حدیثوں میں موجود ہیں؟ ہاں, جب عائشہ یہ بتا سکتی ہے کہ میں محمد کے ساتھ مینسز کی حالت میں جب نہاتی تھی تو وہ میرے تھائیز کے اندر گیم ڈالتا ہوتا تھا, تو یہ کیوں نہیں بتا سکتی کہ میں نے 3 دفعہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہا تھا؟ اب نہیں عائشہ کہا تو یہاں اس میں تک بتا رہی تمہارا ہے اور کہ میرا کیا مینسز لینا ہے؟ میں, عائشہ یہاں تک بتاتی ہے کہ مینسز کے دوران جب اسے خون آ رہا ہوتا تھا تو محمد اس کو ایک کپڑا باندھ کے اس کی ٹانگوں کے بیچ میں اس کے ساتھ مباشرت کرتا ہوتا تھا. جب عائشہ یہاں تک بتا سکتی ہے تو یہ کیوں نہیں بتا سکتی کہ میں نے شادی کے وقت محمد نے آ کے مجھ سے پوچھا اور میں نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے, کیوں؟ اب جو اس نے بتایا that's all written into the books. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ عائشہ نے کبھی بھی قبولیت نہیں دی تھی شادی کی. یہ اگر کسی حدیث میں ہوگا, میری نظر اس حدیث پہ نہیں ہے. دکھا نا کس حدیث میں ہے. there is not a single حدیث. عائشہ کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ محمد اسے لے کے جا رہا ہے اور آج اس کے ساتھ ڈنگی ڈنگی کرے گا, سیکس کرے گا. حدیث میں تو یہ آتا ہے. اچھا you may be right, میری I may be علم میں right, نہیں ہوگا perfect. تو اس کا مطلب ہے اسلامک میرج نہ ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ you're just something like, آپ کو بات سننے کی مطلب وہ تڑپ ہی نہیں ہے. بھائی مجھے بات سننی نہیں ہوتی, جلیبی نہیں سننی ہوتی, مجھے ریفرنس کے ساتھ سننی ہوتی ہے. آپ ریفرنس دے, میں چپ کر کے سنتا ہوں. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے بارے میں جو بھی باتیں ہوں گی, اٹس ناٹ نیسیسری کہ سب کچھ حدیثوں میں موجود ہو. اس بھائی اگر میں یہی تو بتا رہا ہوں, عائشہ کہتی ہے میں تو کھیل رہی تھی سوئنگز کے اوپر, میری ماں مجھے لے کے گئی, تیار کیا, بعد میں رات کو محمد آیا مجھے لے گیا اپنے گھر اور ڈنگی ڈنگی کر مارا. اب مجھے بتا, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. کس کو پتہ نہیں تھا؟ عائشہ کو. تجھے کیسے پتا کہ اس کو پتہ نہیں تھا؟ اس نے حدیث میں بولا مجھے پتہ نہیں ہے. وہ خود بول رہی ہے بھائی, عائشہ خود بول رہی ہے میرے کو پتہ بھی نہیں تھا. ذرا مجھے ریفرنس دکھا حدیث کی. یہ لے حدیث صحیح بخاری 3894. اللہ اور کی چاہیے یہ ہوئی میرا نا کچھ پیارا بات بچہ. یہ اسے کہتے ہیں, اردو میں پڑھے گا انگلش میں پڑھے گا یہ بتا؟ اردو میں پڑھے گا انگلش میں؟ ہیلو دکھانا اردو میں پڑھے گا انگلش انگلش میں. اوکے, اردو میں یا انگلش میں. نبی کریم سے میرا نکاح ہوا جب میری عمر 6 سال کی تھی, پھر ہم ہجرت کرائے وغیرہ وغیرہ. یہاں آ کے مجھے بخار چڑھا, بال گرنے لگے. پھر ایک دن میری والد ام رومان آئی. اس وقت میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی, سوئنگز پہ کھیل رہی تھی. انہوں نے مجھے پکارا, میں حاضر ہوگی. مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے. کیا ساحل میں کیا لکھا ہے؟ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ. She was not knowing anything. اس کو اب کا نہیں پتا تھا. وہ بچی تھی, وہ بچی چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے, سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے. حدیث نمبر بعد میں پڑھی ہے, سامنے لکھی ہوئی, چپ کر جا, کل کام کر. ارے بھائی مجھے حدیث نمبر بتانا پہلے. 3894 بھائی. یہ کتنا, یہ کیا بندہ ہے وہ؟ کیسر صحیح بخاری 3894 اسکرین پہ دکھ رہا ہے. آنکھوں کے اندھے, یہ اسکرین پہ لکھا ہوا ہے, کل کم کر, پڑھ میرے ساتھ. آنکھوں کے اندھے. دیکھا بھائی بات کیسے کرتے ہو, انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ پکڑا. یار چپ کر یار. آخر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے گھر کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا, تیرے سے بغیرت کے ساتھ, چپ کر, کھڑا کر دیا, اور میرا سانس پھولا جا رہا تھا. تھوڑی دیر میں جب مجھے سکون آیا, انہوں نے مجھے پانی پلایا, میرے سر پہ منہ پہ پانی گرایا, پھر مجھے اندر لے گئے. وہاں انصار کی چند عورتیں تھیں جنہوں نے مجھے دیکھ کر خیر و برکت دی, اچھا نصیب کہا, اور میری ماں نے انہیں حوالے کر دیا. انہوں نے میری آسائش کی. اس کے بعد دن چڑھے, اچانک رسول اللہ آئے اور انہیں میرے سپرد کر دیا. اگر میری عمر 9 سال تھی. ہاں بھائی,
اب بول, یہ لے بول بھائی, بتا عائشہ نے کب اسلامی شادی کی ہے؟ The Prophet Muhammad engaged me when I was a girl of 6. We went to Medina. اب انگریزی میں پڑھ رہا ہے, جب میں نے یہاں پہ بولا تھا کہ انگریزی میں پڑھتے تو تیرے لیے. Then I got ill and my hair fell down. Later on my hair grew again. اب انگریزی میں پڑھے گا, اردو کی ٹرانسلیشن غلط ہے, انگریزی میں پڑھنی ہے. تو نے پڑھنے دو ایڈم صاحب, پڑھنے دو اس کو. نہیں, اس کو معلوم نہیں تھی یہ چیز, اس کا دماغ کھلے گا آج, لکھ کے لے لو, آج اس کا دماغ کھلے گا. اس کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت عائشہ تو بالکل بچی تھی. نہیں کھلے گا, ایم ایس سی فزکس ہے بھائی, کھل جائے گا. نہ سر, بہت اپنگ ہے. Everything became all right. Soon took some water and rubbed my face and head with it. Then she took me into the house. There in the house, come on, girl. There in the house, I saw. Hi. She interest. Hi. میرا تو یہ صحیح بخاری. صحیح, ابھی تو پڑھ رہا ہے انگریزی, تو اپنے پاس سے پڑھ رہا ہے. 3894 اپنے پاس سے تو پڑھ رہا ہے, اسکرین پہ انگلش نہیں تھی جب بھائی 2 منٹ چپ کرنا. وہی یہ کتنے ساحل, یہ کتنے باتیں کر رہا ہے. وہی ساحل, اوے ساحل, تو اپنے پاس سے پڑھ رہا ہے, اسکرین پہ انگلش نہیں تھی جب تو نے انگلش پڑھنا شروع کی. تجھے پتا ہے حدیث کا نمبر کیا ہے, کیوں بول رہا ہے بار بار؟ اچھا کیسر بھائی, ابھی آپ نے آرگیومنٹ سن لیا, آپ کے سامنے ریفرنس بھی دے دیا, اب آپ کو کیا کہنا ہے وہ آپ اپنا آرگیومنٹ رکھیں پلیز. ایک سیکنڈ میں پہلے مجھے تھوڑا سا حدیث پڑھنے دو نا. ابھی انگریزی میں پڑھے گا, اردو میں پڑھے گا؟ ایک دن میری والدہ کوئی مشکل نہیں, ایڈم صاحب تھوڑا دے دیتے وقت. اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی. ساحل دیکھ ذرا, پہلے اسے اردو میں میں نے پڑھائی دکھائی, اب یہ خود پہلے انگریزی میں چلا گیا. تجھ سے بات نہیں کہا, تو پڑھتا جا یار, تو چھوڑ, تو اپنا پڑھو نا. ایڈم صاحب مجھے بول, آپ پڑھو. جب یہ بیچ میں بات کر رہا ہے نا, میرا دماغ اسی کی طرف جاتا ہے. تو چپ کر 2 منٹ کے لیے پلیز, 2 منٹ کے لیے چپ کر. یہ دیکھ بیک سٹیج پہ کرتا, تو پڑھ لے پہلے, جب پڑھ لے گا پھر آ جائیں. ساحل امیجن دس, he did get a shock, obviously he did get a shock, اسے واقعی شوق لگا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ اب یہ انگریزی میں پڑھ رہا ہے, اردو میں پڑھ رہا ہے, تاکہ ایک فائنلی کوئی نہ کوئی جلیبی بنائے. he's trying to make a جلیبی. یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں کس لفظ کے ساتھ, کس لفظ کے ساتھ میں ہیر فیر کر کے نا جلیبی بنا سکوں. That's what he is trying to. نہ عربی میں اس کو کوئی اسکیپ روٹ ملے گا, نہ اردو میں ملے گا, نہ انگلش ملے گا, کوئی بھی کچھ بھی ٹرائی کر لے. اینڈ ہی گاٹ دی شاک جو آپ نے بتایا ابھی حدیث. I didn't get shock at all, please. See, he didn't get the shock. میں نے کیا کہا تھا ساحل, یہ جلیبی ڈھونڈ رہا ہے. اچھا اپنا آرگیومنٹ دو کیسر صاحب, اپنا آرگیومنٹ دو. بھائی میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی. ہاں تو ابھی پڑھی نا, ابھی آپ کا آرگیومنٹ کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں کے حساب سے حدیث کہاں پہ غلط ہے؟ مطلب آپ لوگوں کے حساب سے عائشہ نے, آپ لوگوں کا آرگیومنٹ کیا ہے؟ کیا مطلب آرگیومنٹ کیا ہے؟ تم نے کہا تھا محمد کی اسلامک شادی ہوئی ہے, میں نے کہا عائشہ نے قبول ہے, آئی نہیں تھا, لے گئی بس. نہیں, اور ایک آرگیومنٹ یہ تھا ایڈم صاحب, 2-3 آرگیومنٹ تھے اس میں. ایک تو وہ اسلامک شادی جو نکاح قبول ہے وہ نہیں ہے, پلس انہوں نے جو یہ کہا تھا کہ عائشہ جو ہے وہ بایولوجیکلی بڑی ہو گئی تھی, مینٹلی شی واز میچور. اس حدیث سے بالکل ثابت ہوتا ہے کہ شی واز ناٹ میچور, اور وہ بچی تھی, جھولے میں کھیل رہی تھی, اور اس کو کچھ پتا بھی نہیں تھا کہ اس کی آج جو ہے وہ ولیمہ ہے, رخصتی ہے, اس کو کچھ نہیں پتا تھا. اور جو میچور ہوتی ہے جو لڑکی, اس کو پتا ہوتا ہے کہ میری شادی ہے, میرا ولیمہ ہے. تو یہ 2-3 آرگیومنٹ ایک ساتھ آ جاتے ہیں جس کو آپ نے بریک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب جو یہ یہاں پہ ہے کہ زور سے بولیے. کچھ پتا نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. I was breathless then, and when my breath became all right, she took some water and rubbed my face and head with it. Then she took me into the house. Then in the house I saw some Ansari woman who said, best wishes and Allah blessings and good luck. Then she entrusted me to them and they prepared me for the marriage. Here, unexpectedly, Allah's apostle came to me in the forenoon and my mother handed me over to him. And at that time I was a girl of 9 years of age. اب اس میں ایک فالٹ کہاں پہ ہے؟ دیکھا میں نے کیا کہا تھا ساحل,
साहिल मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये जलेबी बनाने की कोशिश करेगा। और अच्छा मुझे बता, क्या आयशा इस हदीस को पढ़ के पता लगता है कि आयशा को पता था कि उसकी शादी होने लगी है आज, मोहम्मद उसके मोहम्मद के हवाले होने लगी है आज वो? तू मुझे ये बता कि तुझे कहाँ पे नहीं लग रहा है कि उसकी शादी नहीं होने वाली है? यहाँ पे लिखा हुआ है अनएक्सपेक्टेडली अल्लाह अपोस्टल, अनएक्सपेक्टेडली अल्लाह अपोस्टल केम अनएक्सपेक्टेडली। और वो कह रही है नॉट नोइंग व्हाट शी वांट्स टू डू विद मी, उसको पता भी नहीं था उसकी माँ उसके आगे करने लगी है, उसको लोगों ने तैयार किया, उसको पता नहीं किस चीज के लिए तैयार करने लगे हैं, अनएक्सपेक्टेडली अल्लाह अपोस्टल आया और उसको दे दिया गया और वो झूले में खेल रही थी। अब मुझे बता और जलेबी बना दे रहा, सोच और क्या जलेबी बना सकता तू? मतलब तुम्हारा और जलेबी सोच, सोच जलेबी सोच। अरे भाई तू बता ना पॉइंट क्या है तुम्हारा? She was immature. मेरा पॉइंट ये है कि immature थी। अच्छा जस्ट बिकॉज वो झूले में खेल रही थी शी वाज इमेच्योर, आप लोगों ने यही मतलब इसका वो कंक्लूड किया है? साहिल मैंने क्या कहा था? हाँ मैंने कहा था इंतहाई बेगैरत शख्स है ये, इंतहाई हरामी शख्स है ये, सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहा है ताकि ये थोड़े से आर्ग्यूमेंट सोच ले और कुछ नहीं कर रहा, बहुत बगैरत शख्स है ये साहिल। मैंने पहले बगैरत तो है, इतना बताने के बाद भी अगर ये पूछ रहा है हमको तो बगैरत से बड़ा बगैरत है ये फुल अपंग है। ये एमएससी फिजिक्स भी कैसे कर लिया मुझे नहीं पता। अब देखो इसने सबसे पहले बोंगी क्या मारी, सिर्फ झूले में खेलने से बड़ी या छोटी कैसे होगी भाई? जो बाकी सारी बातें लिखी हैं उसको तेरा बाप पढ़ेगा कि उसको पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने लगा है, अनएक्सपेक्टेडली उसे मोहम्मद के वाले कर दिया गया। लाइक जो सारी बाकी चीजें जो मेन चीजें हैं वो छोड़ के झूले पे आ गया। झूले पे खेलती हुई बच्ची, जब उसे पता नहीं है कि उसकी शादी हो रही है तो ऑब्वियसली वो छोटी सी है, उसको पता नहीं है उसका क्या हो रहा है तो वो छोटी है। जबकि उसकी माँ ने उसे ब्लेसिंग भी दी है, सारा कुछ दिया, लड़कियों से तैयार कर रही है तो भी उसे समझ नहीं लगा, बड़ी बुजुर्ग औरतें उसे तैयार कर रही है तो भी उसे समझ नहीं लगा कि उसकी शादी हो रही है, इतनी छोटी थी। और ये मुझे कह रहा है कि जनाब झूले पे खेल, देखिए साहिल मैंने क्या कहा था, जलेबी तैयार कर रहा है। जब बंदा साहिल साहब, जब मैं हदीस पढ़ाता हूँ ना किसी को और वो बीच में मुझे किलकलान करता है ना, इसका मतलब है कि वो हदीस अपने साइड पे खोल के उसके लिए एक फेक आर्गुमेंट तैयार करने की कोशिश कर रहा है। साहिल 4 साल हो गए हैं काम करते हुए, अब इतना तो समझ आ जाती है ना बंदों की। बिल्कुल, लेकिन जो लोग सुनते हैं और इसमें से जो मोमिन हजरात भी सुनते हैं, खास करके मोमिना, उनको भी समझ में आता है कि भाई ये आर्ग्यूमेंट किसके स्ट्रांग है और जो ये नाकाम कोशिश की जा रही है इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता कोई भी एंगल से। नेक्स्ट कॉलर को ले ले हजरत प्लीज, हजरत प्लीज प्लीज। यार अभी तक हमारे टॉपिक पे एक मोमिन ने अभी तक बात नहीं किया यार, क्या मामला है यार? कोई तो ढंग का मोमिन जो आज के टॉपिक पे बात कर सकता है हो। मुश्किल यार नॉन मोमिन लोग, यार गुरुदेव क्यों जुड़ा है भाई? नॉन मोमिन लोग छोड़ दो यार, मत सताओ यार तुम लोग। सी वुल्फ गया, मोहम्मद साहब, महमूद साहब, महमूद साहब। हेलो मियाँ। जी मियाँ। हेलो हेलो। सलाम वालेकुम मियाँ। अरे वालेकुम क्या हाल मियाँ। होना? कवर है सर, कवर है, सही हो ना? तुम बताना। हम भी बढ़िया हो ना। पान खाना? हाँ मियाँ, पान खाना। तंबाकू वाला बगैर तंबाकू वाला? कभी कभी खा लेना, शादी में खा लेना। तंबाकू वाला बगैर तंबाकू वाला? बिना तंबाकू वाला मीठा पान। पान खा के नमाज पढ़ा? नहीं 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 पढ़ा। पान खा के नमाज कभी नहीं पढ़ा? नहीं नहीं लेना हो क्या? मैंने कहा पान खा के नमाज पढ़ना कभी कि नहीं पढ़ना? नहीं पढ़ना। जिंदगी में कभी नमाज पढ़ा? हम ये पढ़ा। नमाज पढ़ा जिंदगी में कभी? हाँ हाँ पढ़ा पढ़ा। जरा आयतल कुर्सी पढ़ा यहाँ पे। हाँ 4-5 साल पहले पढ़ा। इसका इंटरनेट भी वैसे ही फारग है, किधर गया?
انٹرنیٹ ویسے ختم ہو گیا. ایپل میاں آ گیا جی, اس کے بعد اب اگلا ایپل میاں میاں کے بعد ایپل میاں, اور ایپل میاں بھی چلا گیا. ایپل میاں کے بعد ایوب میاں. علیشا خان جی آپ کا ڈیوائس ناٹ, اچھا ڈسکنیکٹ ہو گئی, پہلے ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ تھا پھر ڈسکنیکٹ. ایوب میاں, یہ بھی نان مومن ہے یار. بلوغ میاں. ایوب صاحب جلدی کنفرم کرو مومن ہے کہ نہیں ہے. ساحل صاحب ورنہ حکم کرے میاں. بلوغ میاں. 5 تک گنوں گا. ایوب 1 2. ہاں بھائی نہیں ہوں, معاف کرو. ارے تو کیوں آ رہے بھائی. ایپل میاں واپس آیا میاں. ہیلو جی ایپل میاں. مسلمان میاں. جی میاں مسلمان. واللہ حبیبی آیت الکرسی پڑھنا نہیں ہے میاں, یا اتحیات پڑھنا میاں. اتحیات پڑھنا ہے. وہاں پڑھو میاں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ یار ورسولہ. 90% مسلمان اتحیات نہیں صحیح پڑھتے یار. یہ سالے کس طرح نماز پڑھتے ہیں ساحل. کچھ گڑبڑی کر دیتے. ہاں میاں. جی میاں فرمائیے. میاں یہ بتانا میاں کہ آپ کے جو نبی محمد ہیں انہوں نے اپنے غلام کو مارنے کا حکم کیوں دیا؟ اب سر اتنا تو سر معلوم نہیں ہے. ہاں یہ سر ارے کیوں میاں دیا. جی اگر سر. نہیں معلوم کیوں نہیں معلوم یار؟ سر اتنا ایکسپیرینس سر ڈیٹیل میں کبھی گئے نہیں نا پتا کرنے کے لیے سر, نہ ارے ہی یہ کبھی وہی موقع ہے ملا یار, سر. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایڈم اس سے ابھی یہ تھوڑی ایکس دیر وائی پہلے زی ہے. بات ہوئی. ہاں کیوں ناٹک کر رہا ہے یار ایکس وائی زی. ہو گیا نا ایکس وائی تیرے زی کو بول دیا. بین کروں تیرے کو, بین کروں تیرے بیان کو. کرنا ہے. کہ مجھے بول رہے ہو کیا؟ ہاں بین کروں. ارے میں تو ابھی جسٹ جوائن ہی کیا بھائی, میں مجھے کیوں بینڈ کر رہے ہو؟ تو ابھی اچھا پہلے پھر نہیں یہ آیا تھا دوسرا کیا؟ ہوگا. نہیں میں تو ابھی جسٹ جوائن ہی کیا ہوں, 1 گھنٹے سے ویٹ کر رہا ہوں جوائن ہونے کا, ابھی تو نمبر آیا ہے. تو میاں یہ بتا تیرا محمد سلیو مریا کے ساتھ سیکس کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ وہ گھٹیا انسان تھا یار, وہ تو میں نے تو خیر چھوڑ دیا ہے. ساحل کیا کرنا ہے اس سے بات کرنی ہے؟ نہیں چھوڑ دیا بول رہا نا, چھوڑ دیا اچھا تھوڑا سا چھوڑ لے دیا. لو اس کچھ سر اچھا کوشچن چھوڑ پوچھنے دیا. تھے سر. سر میں نے تو سر یار کافی پھر ٹائم سے اپنے سن آپ رہا کو ہوں. اگر چھوڑ دیا ہے تو اپنے آپ کو ایز اے مسلمان کیوں ریپرزینٹ کیا تم نے آتے ہی؟ تم سیدھا کہو سر کہ میں ایکس آپ نے مسلم ہوں. سر لنک سر ڈال رکھا ہے نا کہ وہ مومن ہی جوائن کر سکتے ہو. سر میں تو پھر کچھ جھوٹ کوشچن کیوں پوچھنا بول تھا رہے سر. ہو؟ تو جھوٹے ہو نا. تو جھوٹوں کے ساتھ ویسے ہی میری لڑائی ہوتی ہے, نفرت ہے مجھے جھوٹوں سے. میں تو بلاک کر دیتا ہوں, جھوٹ سر بول آپ, کیسے آتا ہے. ارے سر میں کچھ کوشچن پوچھنے کے لیے سر یہ آیا ہوں ساحل سر, کی مجھے وجہ سے لگا تم کہ بیٹھے ہو آپ. یہاں پہ, ساحل کی وجہ سے تم بیٹھے ہو. اگر میرے چینل پہ تم نے اس طرح جھوٹ بولا ہوتا تو میں فوراً بلاک کر دیتا. آئی ڈونٹ کیئر کہ وہ ایکس مسلم ہے یا نان ایکس مسلم ہے, اگر جھوٹ بول کے آئے گا تو بلاک ہو جائے گا. سر میری بات تو سن لو 1 منٹ. لیکن نیکسٹ ٹائم جھوٹ بول کے نہیں آنے کا, یہ ذہن میں سر رکھ یہاں لینا. پہ لکھا ہوا تھا کہ اونلی مومنس کین جوائن, تو سر ابھی تو سر مجھے کچھ کوشچن پوچھنے تھے سر, اس لیے میں مطلب مومن تو تھا ہی پہلے, ابھی تو ایکس مسلم ہو گیا ہوں, تو بس پھر اسی لیے ختم میں ہو نے گئی نا جوائن بات. کر لیا. اچھا فٹافٹ پوچھ لو جلدی سے, کیا پوچھنا ہے ایپل میاں, جلدی پوچھو. سر میرے سر کوشچن یہ ہے کہ سر مطلب پروفٹ کے سر چائلڈ کتنے تھے, بچے سر کتنے تھے ان کے پاس, محمد صاحب کے پاس؟ یہ اس کا آپ کو پتا نہیں ہے بارے میں؟ یار آپ نے اسلام سر چھوڑا بس نا, سر آپ کو سر کیوں نہیں ذکر پتا؟ سر ذکر تو سر زیادہ کچھ آتا نہیں ہے, بس ایک فاطمہ کا ذکر آتا ہے, اس سے زیادہ تو کچھ آتا نہیں ہے. یار دیکھیں جا کے جو ہے نا سرچ کریں, کوئی فائدہ نہیں ہے اس کوشچن کا اس وقت, ٹھیک ہے. there is no purpose of this question, so go search it on the internet and you will learn. آپ نے اسلام کیوں چھوڑا یہ بتائیں صرف. سر اس میں کافی برائیاں سر لگی. سر میں آپ لوگ کافی ٹائم سے سن رہا ہوں سر, لگ بھگ 3-4 منتھ سے سن رہا ہوں آپ لوگوں کو. تو سر سمجھ میں آیا بہت سارا چیز, اور بہت تحقیقات بھی کیے. اس کے بعد حدیث نمبر جو آپ لوگ ریفرنس دیتے ہیں اس کو چیک کیے, ویریفائی کیے, تو جیسا بتایا ویسا ہی نکلا, سیم ٹو سیم, تو چھوڑ دیے. چلے بہترین ہو گیا, اچھی بات ہے. چلیں چھوڑیے اب اسلام کی طرح نا جھوٹ بولنا بھی چھوڑیے, جس طرح آپ نے اسلام چھوڑا اس طرح جھوٹ بولنا بھی چھوڑیے, ٹھیک ہے. سر جھوٹ کیوں بولوں سر, سر بتا سر ابھی دیا آپ آپ نے کو بولا سارا نا, بات ہی یاد دوبارہ آپ رکھیے. جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے. اسلام چھوڑ دیا, اب جھوٹ بھی چھوڑ دیں, ٹھیک ہے میرے بھائی, میرا جی پیارا سر بھائی. بالکل گڈ ٹھیک ہے گڈ سر. جاب, گڈ جاب. چلے بہترین ہو گیا.
अलीशा खान बैक स्टेज में है. अलीशा खान, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, तो आप जरा अपना डिवाइस माइक और कैमरे की परमिशन दे दे ताकि आपको ले सकूं. नोबिता जी, अगर आप मोमिन नहीं है तो स्टूडियो छोड़ दीजिए. नोबिता जी, प्राइवेट चैट में कंफर्म करो मोमिन है क्या नहीं है, जल्दी से. नोबिता, प्राइवेट चैट में जल्दी कंफर्म कर भाई, मोमिन है क्या नहीं. अच्छा, मोमिन है. नहीं जी, नहीं जी. नोबिता जी. हेलो हेलो भाई, जी भाई. कुछ सवाल है. मोमिन है. हमारे नबी तो क़यामत के बारे में तो वो कुछ बातें हैं जो अभी प्राउड जो मोमिन नाम से तुम ही आए थे ना. या प्राउड मोमिन नाम से तुम ही आए थे ना पहले स्टार्टिंग के. नहीं, मैं अभी आया हूँ. क्या हो गया आज? तेरी अच्छा, याददाश्त बुद्धि खराब आज हो रही काम है. नहीं कर रही है. अच्छा, टेस्ट ले लेते फिर. याददाश्त खराब हो रही है. टेस्ट ले ले, टेस्ट. हाँ भाई, मैं अभी आया. ओके. आयतुल कुर्सी जी. ओके. मुश्किल अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल ला ताखुजुहु सिनतु वला नौम लहु मा फिस समावाति मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम. भाई सुन रहे हैं क्या? सुन रहे, बोलो. हाँ भाई, तो मेरा कुछ सवाल था. यार मैं सोने जा रहा हूँ, क़यामत के बारे में कर ले तो फिर मुझे, जब ये सवाल पूरा कर ले तो मुझे जगा देना. जल्दी से बोलना भाई, बोलते रहना, रुक मत, बोल. वो क़यामत के बारे में, जो क़यामत की कुछ अलामत है जो मिल जाता है या ये के साथ कि क़यामत के आगे ऐसा समय आएगा कि वो या के जो अरब के जो लोग हैं वो जो ऊंची इमारतें बनाएंगे यार. आगे चल, ऊंची इमारतें बनाएंगे, आगे चल. हाँ, ऊंची इमारतें बनाएंगे. जो क्या करूं? वो ये तो मिल गया ना, तो दुबई और सऊदी में ये तो हो रहा मिल गया. है. तेरा नबी सच्चा साबित हो गया साला. क़यामत किधर है? क़यामत के पहले होगा ना. कितनी ऊंची इमारत पे आनी थी क़यामत? कितनी ऊंची इमारत पे आनी थी? 5 मंजिला, 10 मंजिला, 20 मंजिला, 100 मंजिला, 200 मंजिला, 250 मंजिला? कितनी मंजिला इमारत के ऊपर क़यामत आनी है? नहीं, वो बहुत बड़ी इमारत की एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेगी. बड़ी को डिफाइन करो. हदीस में क्या डेफिनेशन है बड़ी की? वो ऊंची मैंने सुना है. कितनी ऊंची? मोहम्मद एक मंजिला इमारत वाली इलाके में रहता था, उसको बड़ी इमारतों का पता ही नहीं था. मुझे बताओ उसके लिए बड़ी कितनी है? जिस बंदे ने कभी 2 मंजिला इमारत ना देखी हो, 4 मंजिला इमारत ना देखी हो, उसके लिए 4 या 5 मंजिला इमारत बहुत बड़ी होती है. मुझे बता मोहम्मद के लिए बड़ी की निशानी क्या थी? कितने फुट उसने बताया था? अबे सुन बे, वो तो नहीं बताया. अरे सुन, तू जो है ना नर्सरी क्लास का बच्चा है मेरे सामने, इस चीज को समझ जरा थोड़ा सा और सुन. देखो, जब छोटा बच्चा होता है ना, बच्चा जिसने बड़ी इमारतें ना देखी, उसके लिए 5 मंजिला इमारत भी बहुत बड़ी होती है. ठीक है. और मोहम्मद के जमाने में ना, ये जो अरब का एक और इलाका है जिसको आप लोग फलस्तीन बोलते हो, वहां पे बहुत बड़ी इमारतें थी. ठीक है, वो भी अरब में शामिल है, अरब से बाहर नहीं है वो, और बहुत बड़ी थी. उससे पहले पिप्सा के हैंगिंग गार्डन्स भी थे. ठीक है, बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन और पिप्सा का मीनार भी था. ठीक है. तो मुझे ये बताओ कि मोहम्मद के लिए बड़ी कितनी बड़ी? प्रोफेसी वो होती है जो कैलकुलेटेबल हो. ऐसे ही हवा की प्रोफेसी नहीं होती, उसकी कैलकुलेशन क्या है, कितनी बड़ी. और नंबर दूसरी बात, अगर ये प्रोफेसी है कि बड़ी इमारतों के बाद क़यामत आनी है, तो मुझे बताओ क़यामत कब आनी है? लिहाजा कोई भी चीज आपके लिए कैलकुलेटेबल नहीं है. नथिंग इज कैलकुलेटेड. उसने जो लोगों से सुना था वो आगे आके बोल दिया उसने. He had no knowledge whatsoever.
سو ونس اگین آپ یہ بتائیں کہ محمد نے ماریا قبطیہ کے بوائے فرینڈ کو مروانے کا کیوں حکم دیا؟ وہ میں نے جو سنا ہے اس وہ آپ یہ لے کر آیا تھا، وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک لوگ آ کے بولا تھا کہ ایک لوگ کے ساتھ ماریا کا چل رہا ہے، تو علی کو بھیجا تھا اس کو مارنے کے لیے، یہ میں نے سنا ہے. تو مجھے اب یہ بتاؤ کہ جب محمد نے سنی سنائی بات پہ علی کو بھیج دیا قتل کرنے کے لیے، جبکہ محمد نے خود کہا ہے کہ اگر تم ایڈلٹری کے بارے میں سنو تو پہلے تم نے 4 گواہ ثابوت رکھنے ہیں. محمد کے اللہ نے بھی قرآن میں یہ کہا 4 گواہ ہونے چاہیے ہیں. محمد نے 4 گواہ کیوں نہیں منگوائے؟ انہوں نے کیا صرف سن کر ہی لوگ بھیج دیا تھا؟ ابھی تم نے یہ بات بولی ہے، ابھی تم نے یہ بات بولی ہے، اور حدیث میں یہی لکھا ہوا ہے. وہ تو ہے. اب مجھے بتاؤ محمد نے 4 گواہوں سے ویریفائی کیوں نہیں کروایا جس نے ماریا قبطیہ کو معبور کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ ہاں یہ تو ایک بات ہے، لیکن تو بھائی پھر محمد اللہ کے حکم کو خود ہی نہیں مانتا تو جھوٹا محمد، جھوٹا اللہ. چھوڑ دو ایسے محمد اور ایسے اللہ کو. اور بنو قریظہ کے بارے میں کچھ سوال تھا. بنو قریظہ کے وہ جو ٹاپک، یار تم لوگ ڈڈو کی طرح جمپ کیوں کرتے ہو ٹاپک؟ نہیں وہ تو مجھے جواب اچھا مل گیا جواب. اوکے ہاں جی چلیں، بنو قریظہ جواب مل گیا، ٹھیک ہے. بنو قریظہ کا کیا سوال ہے؟ وہ بنو قریظہ کے جو وہ جو یہ دیا تھا، جو اس لوگوں کو مارا تھا، وہ جب اس بچوں کے وہی لنگی اتار کے جو دیکھ کے مارا تھا ایک کو، تو وہ تو یہودیوں کو کتابوں سے لیا ہوا تھا شاید. تو وہ تو محمد نے وہ فیصلہ نہیں کیا. محمد نے مارا نا، مارا کس نے؟ محمد نے. ہاں اس کے لیڈرشپ میں ہی مارا گیا. لیکن ہاں بہترین. تو اس کا مطلب ہے محمد نے ایک ہی دن میں لنگی اتروا کے دیکھا کس کس کے بال وہاں پہ موجود ہیں، اور تقریباً 700 بندوں کو، 600 سے 900 کا نمبر ملتا ہے، آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے کیا پڑھتے ہو، میں ایوریج لے رہا ہوں 700 750 بندوں کو ایک ہی شام میں قتل کیا. اتنی زیادہ قتل و قتال تو کبھی ہٹلر نے ایک ہی شام میں نہیں کی ہوگی جتنی محمد نے کی. ہاں لیکن وہ یہودیوں کا فیصلہ تھا کہ ارے یہودیوں کا کیا فیصلہ تھا؟ یہودیوں کا کوئی فیصلہ نہیں تھا. جا کے پتا کرو، محمد نے ایک یہودی کو مسلمان بنایا اور اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، محمد نے اس یہودی کو جس کو مسلمان بنایا تھا اس کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا. یہودیوں کی کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم پکڑے جاؤ تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا؟ دکھاؤ. یعنی محمد نے جو حدیث میں بول دیا تم لوگوں نے مان لیا، کبھی ویریفائی بھی نہیں کیا. You never verified. وہ میں نے اور جو باتیں ہیں وہ سب بھی لکھا ہوا ہے. تو یہودی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر تم قید میں پکڑو گے کبھی بھی لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو تم نے ان کو قتل نہیں کرنا. اور اگر تم لڑکی کو قید میں پکڑو گے تو تم نے اس کے ساتھ سیکس نہیں کرنا. ہاں 3 مہینے کے 4 مہینے کے بعد تم اسے شادی کر سکتے ہو. اگر کوئی قید میں لڑکی آئی ہے تو شادی کر سکتے ہو، اور شادی کر کے اگر طلاق دو گے تو تمہیں اس کو آزاد کرنا ہے، کیونکہ وہ آزاد ہو چکی ہے، کیونکہ جب اس نے تمہارے ساتھ شادی کر لی ہے اب وہ تمہاری بیوی اور آزاد ہے. تو پھر محمد نے بنو قریظہ کی لڑکیوں کو پکڑ کے سیکس سلیو کیوں بنایا؟ اگر یہودیوں کی کتاب پہ چلنا تھا، اور یہودیوں کی کتاب میں کہیں پہ لکھا ہے کہ جناب قیدیوں کو قتل کر دو، اور وہ جو کتاب ہمیں ملتی نہیں ہے اس میں لکھا ہے کہ قیدیوں کو قتل کر دو، لیکن جو کتاب ہمیں ملتی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر جنگ میں قیدی عورتیں آئیں گی تو آپ نے قیدی عورتوں کے ساتھ سیکس نہیں کرنا، اور اگر کسی لڑکی کے ساتھ سیکس کرنے کا اتنا ہی دل کر گیا ہے تو اس کے ساتھ شادی کرو گے اسے آزاد کر کے،
اور اگر تمہیں کبھی بھی اس کو ڈیورس دینی پڑ گی تو کبھی بھی قید میں نہیں جائے گی وہ, کیونکہ اب وہ آزاد طور پہ تمہاری بیوی تھی. تو مجھے بتاؤ پھر محمد نے یہودیوں کی کتاب پہ پورا عمل کیوں نہیں کیا؟ جو لڑکیاں تھیں ان کو سیکس سلیو کیوں بنایا؟ وہ شاید یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمیں اگر شاید یہودیوں نے کوئی کہا تھا. چل میرے بھائی جا کے سرچ کرنا جو میں نے بھی آپ کو بولا ہے, اس کو ریسرچ کریں. میرے خیال میں آپ کو آنسر مل گیا. اب آپ جلیبی بنا رہے ہیں. There is no jalebi in it. Okay, I understand. Whatever I have told you, اس کو ذرا سرچ کیجئے and then you will realize what I said. Okay. تو بھائی آج وہ پہلی بار ہے تو وہ منہ نہیں چل رہا, تو بات میں بات کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے, صحیح ہے. اوکے, سرچ کر کے آئیے گا جو باتیں میں نے آج کی ہیں. اوکے بھائی. اوکے, بہت اوکے, آپ لوگوں کا کوئی ایکسٹرا ویب سائٹ ہے جس کے وزٹ کر کے ہم یہ سب پتہ لگا سکتے ہیں؟ ابھی نہیں ہے, بہت جلد آ رہی ہے. آپ فرائیڈے کو آ جائیے گا, ورنہ ہمارے چینل کو ریڈ کیجیے گا, واچ کیجیے گا. اوکے بھائی, بہت بہت شکریہ. دھنیہ واد سر. تھینک یو سو مچ نوبیتا جی. ٹھیک ہے بھائی. یار یہ تو نان موسمین ہے یار. ساحل بھائی اور ایڈم بھائی لکھا ہوا ہے انہوں نے. ساحل بھائی کی وجہ سے بچ گیا. بھائی مومن تھے کیا آپ؟ ایکس مسلم ہے کیا؟ ہلو سر, ایکس مسلم ہے آپ کیا ہے؟ ہلو, ارے آگے بولو گے. ہندو بس, لیکن مسلم ہوتے ہوتے بچ گئے. ہاں, آپ کی وجہ سے بچ گیا. آپ کا ویڈیو دیکھ رہا تھا تو آپ کی وجہ سے بچ گیا میں. تھینک یو ایڈم بھائی اینڈ ساحل بھائی, تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, تھینک یو بھائی. تھرسڈے جوائن کر کے ڈیٹیل میں بتائیے گا کیسے بچ گئے. ٹھیک ہے ایڈم بھائی, ویلکم بول دو خالی بس. ویلکم جناب, تھینک یو. ہاں ہاں یہ صحیح تھا یار. اوکے, ایکس مسلم جبرائیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساحل بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں سر, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ. مومن ہے ابھی تک؟ نہیں سر, آپ کو نظر تو آ رہا پھر ہوگا. اللہ کا شکر کیسے؟ تو پھر اللہ کا شکر کیسے؟ عادت ہو گئی نا ایڈم سیکر صاحب, بچپن سے عادت ہے تو کیا کر سکتے ہیں. تبھی چھوڑا آپ نے؟ بچپن سے عادت ہے تو بس اللہ کا شکر الحمدللہ بھائی سر. اچھا, تبھی چھوڑا آپ نے اسلام؟ سر یہ آپ کے جب سے چینل میں آیا ہوں نا میں, ایڈم سیکر صاحب, آپ اس کے بعد کتنا مہینہ؟ 3-4 مہینے ہو گئے سر. چینل کیسے ملا آپ کو؟ سر میں جو ہے نا یوٹیوب پہ سانگ وغیرہ سنتا تھا, اور اچانک آپ کی بھی جو ہے نا ویڈیو سامنے آ گئی, ایکس مسلم ساحل, تو میں نے کہا دیکھ لوں. جیسے آپ کا ویڈیو دیکھا تو. ہاں, گاجریں کھا رہا ہے تو؟ نہیں میں شنکر پاڑا کھا رہا تھا بھائی. شنکر پاڑا کیا ہوتا ہے؟ دیوالی کا گفٹ جو ہے نا, وہ ملاقات ہوئی تھی ان سے. ہمارے ایک دوست ہے, کافی اچھے متر ہے, تو انہوں نے مجھے لڈو, شنکر پاڑا, یہ سب چیز لا کے دیا تھا کہ بھائی آپ سٹریم کرتے کرتے تھوڑا بیچ بیچ میں چبا بھی لیا کرو. تو وہی کھا رہا تھا. اچھا رہتا ہے, یہ ٹائم پاس آئٹم ہے. بہترین بہترین. ہاں بھائی, جبرائیل صاحب پہلے نمازیں پڑھتے تھے؟ جی ساحل بھائی بہت نماز پڑھتا تھا پہلے تو, 5 ٹائم. 5 ٹائم. آیت الکرسی آتی ہے سر؟ آیت الکرسی نہیں آتی. اور پوچھ رہے ہیں اس کے علاوہ؟ 5 ٹائم نماز بھی پڑھتے تھے, آیت الکرسی سیکھے نہیں کبھی؟ آیت الکرسی نہیں سکا, باقی تو کچھ آیتیں آتی ہیں سر. اتحیات سنا دو.
التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. درود بھی سنا دو اس کے بعد والی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اوکے اوکے. تو 5-6 مہینے میں کیا ہو گیا, ایسا کیا سمجھ میں آ گیا آپ کے کہ آپ نے اسلام چھوڑ دیا؟ سال بھائی دیکھو نا, باقی کافر اور مسلمان ٹھیک ہے, دنیا کو بنے ہوئے کتنے بلین سال ہو گئے سر, اور اسلام صرف 1400 سال پہلے آیا. ٹھیک ہے سر, تو سارے جو ہے نا 6 بلین لوگ کافر ہو گئے. ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا سر. اور جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھے نا سر, تو میرا پہ جو ہے مطلب میں ڈپریشن میں چلا گیا تھا. اوکے. یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا سر. پھر میں نے جو ہے نا آپ کے ویڈیو دیکھے, اور آپ جو آیت نمبر بتاتے تھے وہ میں نے قرآن میں ڈھونڈا, گوگل میں سرچ کیا, سیم آ رہا تھا. سیم آ رہا تھا سر. پھر مجھے آہستہ آہستہ آپ پھر میڈم سکر کے صاحب کے ویڈیو دیکھا تو پھر سر سمجھ میں آیا. تو کیا کیا چیزیں آپ کو غلط لگی؟ سر میں ایکسپلین نہیں کر سکتا, میں بیان نہیں کر سکتا. سب کچھ غلط ہے سر. لونڈی کا کانسیپٹ ٹھیک ہے سر, لونڈی کا, حلالے کا, 4 نکاح کا, عورت کے اوپر ظلم, سب کچھ سر. جو بھی چیز ہے نا سر سے لے کے پاؤں تک سب غلط ہے. نہیں لیکن ایکس مسلم جو ہے یہ تو ایک بقول مولویوں کے ایک ایجنڈا چلا رہے ہیں, وہ جھوٹ بات بتاتے. تو کیا جو ہم اعتراض رکھتے ہیں, جن چیزوں کو غلط کہتے ہیں, کیا آپ نے کبھی اپنے مولویوں سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ بھائی یہ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے, ان کے بیانات نہیں سنے ان کے کاؤنٹر آرگیومنٹ میں؟ سر یہ شوگر کوٹنگ بھی بہت کرتے ہیں مولوی, آپ کو پتہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے سر. دوسری بات, جہاں میں کام کرتا تھا وہاں پہ کچھ مولوی تھے, ہمارے ماسٹر صاحب ہیں وہاں مولوی ہیں, وہ مولانا ہیں بہت بڑے. تو کچھ سوالات میں کبھی کبھی پوچھتا تھا تو مجھے چپ کروا دیتے تھے. اچھا, جواب نہیں دیتے تھے؟ ہاں نا سر, بولتے تھے آپ ان چیزوں میں نہیں پڑھو. تو سر یہ کیسی بات ہے, اگر دین سچا ہے تو ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے نا سر. تو سر جواب نہیں ملتا, بس جو بولتے ہیں ہم بس جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کرو, بس چھوڑ دو باقی چیزوں کو. اوکے, تو آپ کنونس نہیں ہوئے مطلب؟ نہیں سر, کنوینس نہیں ہوا میں. اچھا, تو ابھی خوش ہے آپ نکل کے؟ سر میں جان چھوٹ گئی ہے میری, ہر چیز سے زندگی میں سکون آ چکا ہے. پہلے واہ ٹینشن ہوتا تھا جہنم میں جلوں گا, جہنم میں جلوں گا. اب وہ ڈر نماز نہیں چھوڑ رہا؟ دیا. ہاں نا سر, اب فجر کی ٹینشن, یہ وہ وضو, اگر پاد نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا تھا. اوکے. ٹھیک ہے سر, لگایا وہی تو سر, چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے نا وہ ایک الگ ٹینشن نماز پڑھتے پڑھتے کہ نکلا یا نہیں نکلا. وہی تو, اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو نماز قضا ہو جائے, جہنم میں جلے گا, کڑھائی میں فرائی کیا جائے گا. تراوی پڑھتے تھے آپ؟ تراوی نہیں سر, تراوی میں نہیں. 1-2 بار بڑا میں تھک گیا, اس کے بعد میں نہیں گیا. کتنی فرض رکعت نہیں ہے والے نا میں پڑھتے تھے آپ؟ سر ہمارے پڑوس میں مسجد تھی, وہاں تو 20 رکعت ہوتی تھی. چلو کنفرم مومن ہی ہے یہ, کسی کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, بھائی کو پتا ہے. تو کہیں 8 بھی. جی جی, پتا ہے. تو یار بہت بہت کانگریچولیشن, اور ہمارے لیے بالکل یہ ایک گرو کی بات ہے کہ ایڈم صاحب ہر اسٹریم میں ایٹ لیسٹ 2-3 نئے ایکس مسلمس آ رہے ہیں. تو یہ تو مومنوں کو ڈپریشن میں ڈال دیں گے یار.
واللہ حبیبی واللہ حبیبی واللہ حبیبی، ستیہ فرمایا سر آپ نے، ستیہ فرمایا. ایڈم سیکر صاحب کا جو اسپیچ پاور ہے نا وہ بڑا زبردست ہے. واللہ حبیبی، تھینک یو سر. تو بھائی بہت بہت کانگریچولیشن ونس اگین جبرائیل صاحب، اور خوش رہے، لائف میں آگے بڑھے، اور آپ اس جنجال سے نکل گئے. ہمیں بہت خوشی ہوئی. آپ کی آنے والی جو پیڑھی ہوگی، جنریشن ہوگی، وہ اس جنجال میں نہیں پھنسے گی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سہیل بھائی ایک بات کرنی ہے آپ سے. جی جلدی سے کر دے، پھر ہم مومن حضرات سے بھی بات کر لیں گے نا، جو بیک سٹیج میں ہے وہ. سہیل بھائی جب بھی آپ اسٹریم کرتے ہو مجھے سر لے لیا کرو اسٹریم میں، سائڈ میں بٹھا دیا کرو مجھے بس. ارے میں آپ کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہوں. بھائی اگر آپ کو کام کرنا ہے جبرائیل صاحب، تو ایک تو یہ کہ آپ اچھا خاصا پہلے اس کی اسٹڈی کر لیجئے، سارے حوالے یہ سب ریفرنسز نوٹ ڈاؤن کر کے رکھے، اور اس کے جی بعد پھر اپنا ایک چینل اوپن کرے. واقعی میں آپ میں قابلیت ہوگی. ایک ہوتا ہے کہ نالج، اور اس کے بعد نالج کے ساتھ ساتھ اس کو پریزنٹ کرنا، آپ کا کمیونیکیشن یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ ایک چینل چلا رہے ہو، ٹھیک ہے، صرف آپ کے جی پاس نالج ہے، آپ کے پاس کمیونیکیشن نہیں ہے، تو بھی لوگ جو ہے آپ کو دیکھنا اتنا پریفر نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس نالج بھی ہے، ساتھ میں کمیونیکیشن بھی ہے، ساتھ میں بات کرنے کا آپ کا طریقہ، آپ کے آرگیومنٹ، بہت ساری چیزیں اس میں ڈیپینڈ کرتی ہے. تو جب جی آپ جی اپنے آپ کو اتنا شارپ کر لو گے تو یقیناً آپ اپنا چینل بھی کھولیے گا، اور ہم آپ کو اپنے ساتھ جو ہے بات کرنے کا موقع بھی دیں گے. تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی. اوکے سہیل بھائی. اوکے بھائی، تھینک یو سو اوکے مچ. سر، تھینک یو. یار یہ تو بڑا زبردست چیز ہو گئی. محمد اظہر صاحب، محمد اظہر صاحب، آواز سر آ رہی ہے میری؟ مومن ہے؟ آ رہی ہے سر، ایک دم پرفیکٹ ہے. مومن ہے سر؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پہلی چیز کہ میں ایک دوسرے ریلیجن میں تھا، اور میں ابھی مسلم بنا ہوں. میں نے ابھی نیم چینج کیا، مجھے ابھی صرف 1.5 ہفتہ ہوا ہے. تو میرے کو ایک 1.5 دوست نے ہفتہ بتایا ہوا ہے آپ کے مسلمان چینل میں؟ کے لیے. ہاں، تو اوکے. میرے کو ایک دوست نے آپ کے چینل کے بارے میں بتایا. اس نے کہا ایک بار جا کے بات کر لے ان سے، تیرے کو تھوڑا پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو کیونکہ وہ خود مسلمان ہے، تو اب میرے کو تھوڑا یہ شک ہوا کہ خود مسلم ہو کے وہ میرے کو بول رہا ہے، کیونکہ آپ کے جب میں نے کچھ ویڈیو سنے تو میرے کو تو بالکل الٹا لگا، کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہاں پہ آپ شاید مسلمان یا اسلام کے بارے میں کچھ بتائیں گے، لیکن یہاں تو کہانی الٹی نکلی ساری. تو آپ نے تو 1.5 ہفتے پہلے آپ اسلام قبول کر چکے پورا پراپرلی، ہاں مطلب دیکھیے مسجد میں جا کے آپ نے کلمہ علمہ پڑھا؟ دیکھیے میں نے، ہاں میرے کو ایک مولوی کہتے ہیں ان کو، ان کے پاس لے کے گئے، مطلب دوست میرا، تو میرے کو لے کے گئے اور وہاں پہ انہوں نے میرے کو کلمہ ولمہ پڑھایا پورا، اور مطلب مجھے بتایا گیا کہ کیا کیا کرنا ہے مجھے. ٹھیک ہے، کسی کو ماننا نہیں، اپنے کمرے سے، گھر سے تو نہیں نکال مانے سکتے، کیوں؟ کمرے سے اپنے. اسلام قبول کیوں کیا؟ اس کی کچھ پرسنل وجہ ہے، مطلب اگر آپ ٹھیک ہے آپ کو بتا دیتا ہوں میں. دیکھیے میرے ایسا ہے کہ میرے جو فادر ہیں وہ مسلم ہیں اور مدر ہندو ہیں. تو یہ تو ویسی شادی میری، نہیں ہے، آپ اڈلٹری کی اولاد ہیں بیسیکلی. اسلامکلی تو یہ دیکھیے شادی نہیں کہلاتی نا، یہ تو ایڈلٹری کہلاتی ہے. میں جانتا ہوں، ایک میں جانتا مسلمان ہوں، جو ہے شاید وہ بھی ایک مسلمان ہاں جو ہے وہ ایک ہندو سے، ایک مشرک سے شادی کر ہی نہیں سکتا. تو یہ تو آپ ویسے ہی خود، اگر آپ مسلمان ہیں اب اور آپ نے اسلام اب قبول کر لیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ ایک ایڈلٹری کی اولاد ہیں، کیونکہ اب آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کی دیکھیے مجبوری ہوگی، آپ نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کر رہا ہوں، لیکن ایک بات میری ایکچولی آپ کو بتا دوں میں. دیکھیے میرا یہاں پہ آنے کا مطلب، میں خود ابھی تھوڑے ڈائلما میں ہوں، کیونکہ میں ابھی تک میرا جو جھکاؤ تھا وہ ٹورڈز ہندوازم تھا، لیکن میں ہمیشہ مطلب میں نے یہ سنا ہے کہ بھئی میرے کو یہ سننے کو ملتا تھا رادر، یا میرے پیٹھ پیچھے باتیں ہوتی تھی کہ تمہارے فادر نے جو کیا ہے دیٹ از اگینسٹ اسلام.
You cannot do that because this is considered. ہاں سر اگینسٹ اسلام نہیں, اگینسٹ اسلام نہیں ہے. اٹ از این ایڈلٹری, کلیئر کٹ ایڈلٹری ہے, زنا ہے. سو اب اگر مجھے نہیں پتا آپ کا جھکاؤ کدھر ہے اور آپ کدھر ہے, اس سے ہمیں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ کا جھکاؤ کدھر ہے. آپ نے چونکہ اب اسلام قبول کر لیا, اگر آپ نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا, اگر آپ ایتھیس ہوتے, ایگنوسٹک ہوتے, ہندو ہوتے, کچھ بھی آپ ہوتے, تو میں آپ کو یہ والا سٹیٹمنٹ نہ بولتا. میں نے آپ کو یہ سٹیٹمنٹ صرف اس لیے بولا ہے کہ اب آپ نے اسلام قبول کر لیا. اگر آپ ایتھیس, ہندو, ایگنوسٹک کچھ بھی ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کو یہ بات نہ بولتا کہ آپ اڈلٹری کی اولاد ہیں. میں نے آپ کو یہ لفظ کیوں بولا ہے کہ اب آپ نے اسلام قبول کر لیا, اور ایز اے مسلم آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ آپ اڈلٹری کی اولاد ہیں, کیونکہ آپ کے والد صاحب کبھی بھی اسلامک طریقے سے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کر ہی نہیں سکتے. دیکھیے ایکچولی ہوا کیا تھا, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے فادر جو ہیں لو میرج ہے ان کی, تو انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ بھائی میری مدر کو کنورٹ کرنے کی. انفیکٹ انہوں نے کلمہ ولمہ پڑھا کے وہ سب کروا دیا. پہلے کے 3-4 سال میری مدر جو تھیں وہ نمازیں بھی پڑھتی رہیں, ادا کرتی رہیں جیسے آپ کہتے ہیں. تو باقاعدہ پورا, ہاں برقع نہیں لیتی تھی, مطلب حجاب وغیرہ وہ مطلب وہ کچھ نہیں لیتی تھی, لیکن ہاں وہ سب چیزیں فالو کرتی تھی. روزے رکھنا شروع کیا انہوں نے, لیکن کچھ سالوں کے بعد پھر تھوڑا چینج ہوا, تو وہ تھوڑا واپس ہندوازم کی طرح آنے لگیں. جو ہم فاسٹنگ کرتے ہیں, ورت جسے کہتے ہیں ہندوؤں میں, وہ رکھنے لگیں. تو اب ان کے لیے کیا ہو گیا, تھوڑا مشکل ہو گیا کہ ہندوازم اور اسلام دونوں فالو کرنا. دو یہ میرے پیرنٹس والی سائڈ کو, مطلب میرے فادر کی سائڈ کو نہیں پتا تھا, لیکن میری مدر والی سائڈ کو پتا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں, کیونکہ اگر فادر والی سائڈ سے پتا لگتا تو اٹ وڈ ہیو بین اے ڈیزاسٹر. سر دیکھیں بہت لمبی آپ کہانی بتا رہے ہیں, لیکن میں آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں ہوا کیا. آپ کے فادر نے ان کو کہا کہ میرے پیرنٹس کے لیے اور میری فیملی کے لیے مسلمان بن جاؤ, اور منہ سے بن جاؤ, کچھ دیر ہمارے ساتھ کر لینا, باقی اپنے دھرم کو اپنے دل میں رکھو, اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا تم اپنے وہ سارے کام کرنا, میں تمہارا ساتھ دوں گا. سو پروبیبلی کچھ ایسا ہوا, رائٹ. آپ کے والد ابھی بھی آپ کی والدہ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی بالکل ساتھ میں ہیں. اوکے, تو یہ probably this is what they both decided, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے کیا. Now question is, اب آپ نے اسلام قبولا کیوں, وہ اب بتائیں مجھے. یہ تو آپ کی کہانی ہوگی, بیک گراؤنڈ ہو گیا. آپ نے اسلام کیوں قبولا, یہ بتائیں, کیا نظر آیا آپ کو اس میں قبولنے کے لیے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ تھی کہ میں ان لوگوں کا منہ جو بند کرانا چاہتا تھا کہ جن سے میرے کو سننے کو ملتا تھا. میں نے بہت سنا تھا یہ کہ تمہارے فادر صاحب یہ ہے وہ ہے, اور تم جو ہو وہ غلط, جسے کہتے ہیں کہ آئی شوڈ ناٹ سے دس بٹ یو آر ناجائز اولاد ہے. جب تک آپ مسلمان نہیں تھے تب تک نہیں تھے آپ. ایک سیکنڈ واپس آتے ہیں, ریوائنڈ کرتے ہیں. ایک منٹ, سوری آپ کی بات کاٹوں گا, لیکن آپ جب تک مسلمان نہیں تھے تب تک آپ ناجائز اولاد نہیں تھے, کیونکہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. تو آپ کے لیے جائز ناجائز کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ آپ کے لیے شادی ایک سیکولر میرج کے تحت ہوئی تھی, اور آپ بتاتے خود ایک سیکولر تھے, تب تک آپ ناجائز اولاد نہیں تھے. اب جب آپ نے اسلام قبول لیا ہے, اب آپ ناجائز اولاد ہیں, کیونکہ اب آپ اسلام میں آ گئے. تو پہلے تک آپ تھے ہی نہیں, اب ہوئے. تو آپ کے حساب سے میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, آپ کا جو پوائنٹ ہے ویلڈ ہے, بٹ میں آپ ایک چیز بتائیے میں سے, ایک جسے اردو میں کہتے ہیں مشورہ لینا یا ایک ایڈوائس لینا. تو آپ کے حساب سے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میرا یہاں آنے کا, میرے کو اس نے کہا سننے کے لیے پہلے جب میں نے آپ کے چینل سنے, دونوں کے آئی تھنک آپ دونوں کے الگ الگ 2 چینل ہیں, ایک ایڈم سیکر اردو, آپ کا انگلش اردو اور ہیں چینل, اور ان کا ایکس مسلم ہے, ایک ایکس مسلم ساحل ہے, ایسے کر کے ہیں آپ کے چینل جس پہ آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں, کچھ لائیو یہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد مطلب اس پہ میرے کو پتا چلا, تو انہوں نے میرے کو کہا کہ جا کے ایک باری بات کر. اب بھائی اب آپ مشورہ کس طرح کا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں جب تک آپ اگر آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اسلام کے بارے میں بہت سارا کچھ پتا لگ جائے گا, رائٹ. دوسری بات, اب تو آپ ہو گئے ویسے ہی ناجائز اولاد, پہلے تو نہیں تھے. اب مجھے بتائیں آپ مجھ سے مشورہ کیا اگر میں واپس جاتا ہوں تو کیا اس سے میں ٹھیک ہو جائے گا؟ مطلب آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے بھائی اسلامی کے لیے تو آپ ناجائز اولاد ہیں, نان اسلامی کے لیے انڈیا کے اندر ایک سیکولر ایکٹ, میرج ایکٹ ہے, جس کے تحت کوئی بھی لڑکا لڑکی چاہے کسی بھی دھرم, ریلیجن, آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہو وہ شادی کر سکتے ہیں. تو بائی لا تو آپ بائی لا آپ ناجائز اولاد نہیں ہیں, لیکن اسلام کے مطابق آپ ناجائز اولاد ہیں. تو لہٰذا اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ناجائز اولاد ہیں, اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو انڈیا کے قانون کے مطابق آپ بالکل ناجائز نہیں ہیں, آپ بالکل جائز ہیں.
لیکن میرے کو تو مطلب میں نے جتنے بھی مسلم اسکالر سے پوچھا، سو کال یہاں پہ مفتی مولوی وغیرہ ہیں جن سے میں ملا ہوں، ٹھیک ہے، بہت بات کر کے، تو انہوں نے میرے یہ کہا کہ اگر تم اس میں آتے ہو تو تم دعا کرو، نمازیں ادا کرو، تو تمہارے سارے جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ناجائز اولاد تو تم ہو نا، وہ تو رہو گے. دیکھو دیکھو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرو، تم ناجائز اولاد ہو، تم رہو گے اسلام کی نظر میں، رائٹ؟ چاہے تم مسلمان ہو چاہے نہ ہو، تم ناجائز اولاد رہو گے. مسلمان بننے کے بعد ہی تو رہو گے. اگر مسلمان نہیں ہو تم اپنے آپ کو ناجائز کیسے کہہ رہے ہو؟ پھر تو تم سیکولر ایکٹ کے مطابق چل رہے ہو نا. تب تم کہتے ہو انڈیا کے مطابق میں میرج کے ساتھ ہوا ہوں. مسلمانوں کے مطابق، دین اسلام کے مطابق تم ناجائز اولاد ہو. دین اسلام سے باہر تو ناجائز نہیں ہو نا. تو اگر یا دیکھو ایک سمپل سی بات کرتا ہوں آپ سے، ایک ہندو ایک ایتھیسٹ کے ساتھ شادی کر لے تو کیا ان کی اولاد ناجائز اولاد کہلائے گی؟ نہیں. تھینک یو. کیوں نہیں کہلائے گی؟ کیونکہ انہوں نے انڈین میرج ایکٹ کے تحت شادی کی، رائٹ؟ نہ ہی ہندوازم کے حساب سے ایڈم صاحب دونوں ہے، نہ ہی ہندوازم کے. نہیں میں اسے سائڈ پہ رکھ رہا ہوں نا فور دا ٹائم بینگ، لائک میں اس کو صرف اس کی چیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا اب دیکھیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے کسی بھی دو مذاہب کی آپس میں شادی کرا لیں انڈیا کے اندر، انڈیا کے قانون کے مطابق جو بچہ پیدا ہوگا وہ ناجائز نہیں ہوگا ایز لانگ ایز کہ انڈین ایکٹ نے اس میرج کو ریکگنائز کیا ہے. کریکٹ؟ رائٹ. پرفیکٹ. اسلام میں یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکا ایک ہندو لڑکی سے شادی کر لے تو اسلام کے مطابق یہ شادی نہیں ہے، لہذا ان کی اولاد جو ہے ناجائز اولاد ہے. یا ایک مسلمان لڑکی ہندو، سکھ، ایتھیس، عیسائی، یہودی کسی بھی کے ساتھ شادی کر لے تو ان کی اولاد ناجائز اولاد کہلائے گی، زنا کی اولاد کہلائے گی اسلام کے مطابق، ویدر اس کو انڈین ایکٹ میرج ایکسپٹ کرے یا نہ کرے. لہذا جو بچے ہیں اس سچویشن میں اسلام کے مطابق وہ ناجائز اولادی ہیں، لیکن کب ہوں گے ناجائز؟ جب وہ مسلمان ہوں گے. جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ تو انڈین ایکٹ کے اوپر چل رہا ہے نا، وہ اسلام کے اوپر تو چل نہیں رہا. اسلام کے اوپر تو اب چل رہے ہیں. تو چونکہ اسلام کے اوپر اب چل رہے ہیں تو بھائی جان اب آپ اگر اسلام میں داخل ہوں گے تو اب آپ ماشاءاللہ سے ناجائز اولاد ہیں. الحمدللہ ایکسپٹ کریں اس چیز کو. تو آپ میرے کو ایک چیز بتائیے، آپ جیسے اگر کوئی مسلم میں پوچھ رہا ہوں آپ سے اسلام کے حساب سے، اگر کوئی مسلم کسی نان مسلم سے شادی کرتا ہے اور وہ نان مسلم لیڈی اپنے آپ کو مسلم کنورٹ کرتی ہے، تو کیا تب بھی ان کی اولاد جو ہوگی وہ ناجائز ہوگی؟ نہیں، تب ناجائز نہیں ہوگی. لیکن جیسے ہی وہ واپس نان مسلم ہوتی ہے اس بندے کو، اس لڑکی کو اسی وقت طلاق ہو جاتی ہے. میرا نیکسٹ کوشچن وہی تھا کہ اگر وہ واپس اگر وہ واپس پھر چینج کرتی ہے اپنا ریلیجن تو وہ واپس طلاق ہوگی اسی وقت طلاق ہوگی. تو اگر اچھا ٹھیک ہے، I agree to what you said. Now my second point is just an advice to counter that. اگر میرے کو جیسے یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے اسلام کیا تو بڑا خوش ہو کے مجھے دعوتیں ملی، یہ وہ، مطلب I was treated like a prince, to be very honest. جی آگے چلیں، پرنس بن جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے چلیں. تو آپ میرے کو یہ بتائیے کہ میں کیا کاؤنٹر دے سکتا ہوں اس چیز پہ؟ اس لیے کس کیا مطلب؟ دیکھیں آپ کو علم ہے اسلام کا اور آپ نے باقی بھی ریلیجس بکس پڑھی ہیں، تو ایک سیکنڈ، کاؤنٹر کیا مطلب آپ دے سکتے ہیں؟ کیوں کاؤنٹر دینا؟ مطلب اگر جیسے وہ میرے کو بولتے ہیں کہ اگر تم واپس بنتے ہو، ٹھیک ہے، تو تم پھر ناجائز اولاد ہو گئی، یہ ہو گئے، تو اس کے لیے کوئی پوائنٹ ہے؟ ارے بھائی ان سے پوچھو نا کہاں پہ لکھا ہوا ہے. دیکھو جب تک وہ مسلمان کے تحت کہہ رہے ہیں نا تم ناجائز اولاد ہو، انڈین ایکٹ کے مطابق تو نہیں کہہ رہے. اس میں تمہیں ریفرنس کیا دوں؟ انڈیا کا ایکٹ تمہیں ناجائز مانتا ہے؟ نہیں. اسلام تمہیں ناجائز مانتا ہے. اگر تم مسلمان ہوتے تو تم ناجائز ہو، تم مسلمان نہیں ہوتے تو تم انڈین ایکٹ کے مطابق ہو. بھائی کس طرح سے ناجائز ہو؟ کیا بچوں والی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اس میں کاؤنٹر کیا کل کو کسی مسلم لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں اگر میں اگر مسلمان نہیں رہتا ہوں؟ جب آپ مسلمان نہیں ہو تو آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ مسلمان سے شادی کرو؟ سکھ سے یا عیسائی سے یا ہندو سے کس سے شادی کرو؟ آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے؟ وہ کوئی بھی میرے کو مسلم فادر اپنی بیٹی خوشی سے دے گا انڈر دا بالکل نہیں دے گا، ریلیجن؟ بالکل نہیں دے گا، بالکل نہیں دے گا. مسلمان فادر کیوں دے گا؟
آپ نے لڑکی کے لیے اسلام قبول کیا تو بتائیں آپ نے لڑکی کے لیے اسلام قبول کیا کیوں کرنا ہے بھائی تجھے؟ مسلمان سے شادی کیوں کرنا پوچھ رہا ہوں، اب مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے کیونکہ لڑکی کا چکر ہے. نہیں لڑکی کا چکر نہیں ہے، میں ابھی چھوٹا ہوں. تو پھر تمہیں مسلمان سے شادی کیوں کرنی ہے؟ اس یین میں پڑھنا کیوں ہے مجھے بتاؤ. میں پوچھ رہا ہوں، جسٹ ڈاؤٹ ہے کیونکہ میں وہی جسٹ وہی پوچھ رہا ہوں چاہیں گے. میں بتاتا ہوں کیونکہ میرے فادر جو ہیں مسلم ہیں تو obviously وہ چاہیں گے کہ رکو فادر جو مرضی چاہیں. میں آپ سے سمپل پوچھتا ہوں، اگر آپ نان مسلم ہو آپ کو کیا چیز روک رہی ہے کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. تھینک یو سو مچ. لیکن اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کو کیا چیز روک رہی ہے ایک ہندو سے، ایک ایتھیسٹ سے، ایک ایگنوسٹک سے، یا کسی بھی اس قسم کے بندے سے شادی کرنے سے؟ اسلام. تھینک یو سو ویری مچ. تو بھائی اگر آپ اسلام آپ کو ڈفرنٹ چیزوں سے روک رہا ہے، باقی تو کوئی آپ کو روک نہیں رہے. نجائز اولاد آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ اسلام. جو آپ کو نجائز اولاد کہہ رہا ہے آپ اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں. کیا اسٹوپڈ بات ہے بھائی؟ جو آپ کو نجائز اولاد کہہ رہا ہے، جو آپ کو حرامی بول رہا ہے، آپ دنیا کے واحد شخص ہوں گے جو بندے آپ کو حرامی بول رہے ہیں آپ ان میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. واللہ حبیبی تو جو قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ لیجٹمیٹ چائلڈ ہیں، حرامی نہیں ہیں، ان میں جانے کی بجائے آپ ان میں بیٹھ گئے جو آپ کو حرامی کہہ رہے ہیں. اسے اسٹاک ہوم سنڈروم کہتے ہیں بھائی. آپ بیمار ہیں مینٹلی طور پہ. جو آپ کو جی نہیں، آپ نے بہت اچھے سے ان کو ساری چیزیں ایکسپلین کی، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ مسلمان ہیں، لو میرج کیا، کچھ بھی کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ابھی کہ ساتھ میں رہتے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے والد صاحب اس کو ایز اے ہندو کیوں پالن پوشن کریں گے. وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہاؤ دس از پاسبل. دیکھیے میرے جو فادر ہیں تو ہی از ناٹ ویری اسلاموفوبیا کائنڈ آف تھنگ کہ بھائی ان کو اسلام کا ہے، تو انہوں نے کبھی اتنا وہ نہیں کیا. ہاں نام وغیرہ اوبویسلی فادر کے حساب سے رکھنا تھا تو اس میں کچھ چلا نہیں. باقی رہی بات مطلب آپ کا نام پیپر میں مسلم نام ہے؟ بالکل پیپر میں مسلم نام ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن کبھی آپ کو یہ نہیں ہوا کہ ایک سوال کا جواب. آپ کا پیپر پہ ڈاکیومنٹس پہ نام مسلم نام ہے؟ ہاں اب تو میرے کو چینج کر کے ڈالنا پڑا مسلم نام obviously. ارے یار میں اب کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ جب پیدا ہوئے تھے آپ کے والد ہیں مسلم، ٹھیک ہے، اور آپ کی ماں کے ساتھ رہتے ہیں. میرا نام میں بتاتا ہوں، میرا نام جو ہے وہ کچھ ایسا نام تھا جیسے آپ کا نام ہے، وہ ہندو بھی رکھتے ہیں مسلم بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو کیوں چینج کرنا پڑا پھر جب آپ کا ایسا نام ہے جیسے ساحل، سمیر؟ میں بتاتا ہوں کیونکہ ہاں جیسے آپ نے بولا ابھی ساحل، سمیر، تو یہ نام ایسے ہیں جو ہندو مسلم دونوں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ تھا کہ شاید میں بتاتا ہوں میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اب فادر مدر میں تھوڑے سے ایشوز ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو فادر جو ہے میرے تھوڑے سے وہ وہ کٹرتا آ جاتی ہے کہ ایسا ایسا ہے. تو بچوں پہ اسپیشلی لڑکا ہونا، لڑکی ہے وہ تو ارے چلو بھائی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا اگر نام ایسا ہے جو ہندو میں بھی آ جاتا ہے مسلم میں بھی آ جاتا ہے، یار رکے گا تھوڑا بھائی. پہچان رہے. ہاں بولیے. کیونکہ مسلمان ہوا نا ساحل obviously. نہیں یار ایڈم ایک منٹ ایڈم صاحب، کچھ نام ایسے ہے ٹھیک ہے جو دونوں میں آتے، جیسے سمیر نام ہے، مومنوں میں بھی ہوتے ہیں نان مومنوں میں بھی ہوتے ہیں. ان کا نام اگر اس طریقے کا نام ہے پلس ان کا جو سرنیم ہوگا ڈیفینیٹلی ان کے باپ سے ملا ہوگا، شیخ خان کچھ بھی ہے. اگر ان کا نام فار ایگزامپل سمیر لے لیتے پلس ان کا سرنیم خان یا شیخ، سمیر خان یا سمیر شیخ، آلریڈی ان کا نام مسلمان والا ہو گیا. ان کو ابھی نام چینج کرنے کی ضرورت کیا پڑ گئی؟ نام کیوں چینج کروایا؟ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. میں بتاتا ہوں اصل میں سمیر نام بہت حرامی نام ہے، اس وجہ سے انہوں نے چینج کیا ہوگا، اور کوئی مسئلہ نہیں. ایکچولی کیا ہوا تھا کہ یہ میرا نام جو ہے میری مدرس کے سائڈ والوں نے رکھا، ٹھیک ہے، اور میرے کسی بھی ڈاکیومنٹ پہ میرا سرنیم نہیں ہے، چاہے میرا پاسپورٹ ہو چاہے اچھا ابھی ڈاکیومنٹ پہ سرنیم بھی نہیں ہے بھائی کے؟ یار کتنی سٹوری بناؤ گے یار. نہیں سٹوری بنانے کی بات نہیں ہے، ڈاکیومنٹ پہ سرنیم نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی چلو. آپ کو اظہر صاحب سنو میری بات سنو، آپ کے جو ڈاؤٹ تھے، جو سوال تھا جائز ناجائز پہ، ایڈم صاحب نے آپ کو جواب دے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت بہت شکریہ. میں بات کروں گا ان سے جو آپ نے کیا. میں سر ہم لوگوں کو مومن لوگوں سے بات کرنا ہے، آپ کو بہت ٹائم دیا نا، 15-20 منٹ دے دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
थैंक यू। ठीक है, आपको अभी यहाँ अगर आप चैनल देख रहे हैं तो इस्लाम की हकीकत और समझ ले एंड देन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि आपको मुसलमान रहना है या नहीं रहना। मैं सोचता हूँ आपका जो आगे रहेगा, देन आई विल टेक फॉर। ठीक है, और थर्सडे वाली स्ट्रीम में जुड़ना, मोमिन वाली स्ट्रीम में मत जुड़ना भाई। ओके, थर्सडे कितने बजे होती है? 12:30। ओके फाइन, ठीक है। ओके, एडम साहब शिया भाई से बात करेंगे, हक हक शिया हक ले सर, ले है ना, क्योंकि अपना क्या कहते हैं सुन्नी हजरात से तो हमेशा बात करते हैं, शिया हजरात कभी कभी आते हैं, तो ये आपके प्लेट ले रहा हूं मैं। शिया ले सर, शिया ले। अल्हम्दुलिल्लाह, एडम भाई का खैर, या अली मदद, या अली मदद। आप क्या हाल है? खैर लगा पड़ा, आप सुनाए? मैं सर ठीक ठाक, आप सुनाए सर? अली 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 हक मौला। जी सर, क्या जी, कहना चाहेंगे? क्या कहूँ? जी सर, जो चीज बोले वो मैं कहूँ। जी सर, तो असल है आप हमारे इसी टॉपिक पे बात कर दें कि मारिया किप्तिया के जो माबूर है उसको अली को कत्ल करने को क्यों कहा मोहम्मद ने? किधर लिखा है? बहारुल नूर अल्लामा अल मजलिसी जुज 76 सफा 103 के ऊपर। अरे बाप रे एडम साहब कहाँ से लेके आ गए भाई? स्क्रीन शो कर सकते हैं भाई? नहीं सर, स्क्रीन नहीं मैं शो कर सकता। हाँ तो यही आपको है मैंने ना। रेफरेंस पूरा दे दिया। रेफरेंस क्या है? इलामा अल जाऊंगा तो मजलिसी यहाँ का, से कट जाएगा। हाँ। इलामा अल मजलिसी आपके बहुत बड़े शिया स्कॉलर हैं और जी, आपके सारे लोग इसको मानते हैं। जी जी सर, उनके जुज, उनकी किताब बहारुल अनवार के अंदर जुज 56 सफा 103। जुज 56 पेज कौन सा है? 103। 103। आपका मकतबल शिया ऑनलाइन जो है लाइब्रेरी इस वक्त चल नहीं रही, वरना मैं आपको अभी दिखाई दूं। अरे चल गई वल्लाह हबीबी चल गई। ले सर अब मैं दिखा भी सकता हूँ। कभी कभी जो है ना वो स्क्रीन जब नहीं चल रही होती ना, मुझे भी मसला आ जाता है ना, तो आपके ऑनलाइन ना चलते। ये ले मेरे भाई, ये आ गया स्क्रीन पे, और ये ले भाई, ये इलामा अल मजलिसी। अच्छा 76 है बाय द वे, 56 नहीं 76 है, आप पढ़ सकते हैं। ले सर, आइए सर, ये जनाब, ये ले सर, ये मारिया किप्तिया और उसके माबूर के बारे में बयान है। और आपके, अब मुझे बताएं कि आपके हजरत अली को कत्ल करने के लिए क्यों भेजा गया? आपके सामने सारा रेफरेंस है, बोलिए सर। असल में मुझे इसके जो है वो बैकग्राउंड की पता नहीं है, लेकिन जो है वो भेजा होगा तो रसूल जैसे ही सर एक बड़ी कितनी जबरदस्त बात है, कितनी जबरदस्त बात है। जी। अगर आपको बैकग्राउंड का नहीं पता था तो आपको मुझसे रेफरेंस नहीं मांगना चाहिए था। अगर आपने रेफरेंस मांगा है तो फिर आपको बैकग्राउंड का पता होना चाहिए था। देखिए ये एक बहुत स्टूपिड चीज होती है कि अगला बंदे ने आपने कभी अपने उलमा से जो मजलिसें पढ़ते हैं 6-6 घंटे की बकवास करते हैं, कभी उनसे रेफरेंस मांगे? नहीं। लेकिन हम अगर कुछ बोल दें तो आप ठप करके आपको रेफरेंस चाहिए होता है। लेकिन जब आपको अंब का पता नहीं है तो आपने पूछा क्यों? मैं उनको सुनता ही नहीं, मजलिसों वालों को हम उनको मानते ही नहीं। और बताओ जाकिरों को, जाकिरों को हम यार मानते देखिए, नहीं। मुझे पता है कि आप लोग 100% झूठ बोल सकते हैं, तो लिहाजा मेरे साथ ये 2 नंबरी नहीं करें आप, ठीक है? अच्छा, मैं आपको बड़े आराम से प्यार से बोलने लगा हूं, दोबारा मुझे ये बुलवाना नहीं। क्या अब बेसिकली बात ये है कि आपके सामने रेफरेंस लिखा हुआ, अब आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे मारिया किप्तिया को मारने का मोहम्मद ने क्यों बोला, क्योंकि उसको मारिया किप्तिया के वो बॉयफ्रेंड को मारने का मोहम्मद ने इसलिए बोला क्योंकि उसको लगा, अली को कहा कि जाके इसको हदफ करके आ, खत्म करके आ। नाउ माय क्वेश्चन इज कि जब मोहम्मद के पास पूरे रेफरेंसेस नहीं थे कि वाकई ही इस बंदे ने मारिया किप्तिया के साथ सेक्स किया है, तो मोहम्मद ने उसको क्यों मरवाने का कहा? तो भाई वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसको पता होगा वो वही है, वो उसको गैब की खबर होगी।
غیب کی خبر ہوگی. آپ کے سامنے جو ریفرنس ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ محمد نے علی کو کہا کہ بہت سارے رومرز آ رہے ہیں کہ معبور نے ماریا قبطیہ کے ساتھ ڈنگی ڈنگی فرمایا ہے جو کہ ابراہیم میرے بیٹے کی ماں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا جو کزن ہے نا جو ماریا قبطیہ کے ساتھ آیا تھا یعنی کہ معبور, تو اس نے کہا جاؤ تلوار پکڑو یا علی اور اس کا سر قلم کر دو. اچھا, علی نے کہا یا حضرت یا محمد میں آپ کے ساتھ ہوں. اسکرین پہ سامنے آپ کے ریفرنس ہے. 2 منٹ میں اگر اگر جی تو مجھے, میں ابھی گرما گرم جا کے اسے کاٹ کے لاتا ہوں تیرے سامنے, جو تو نے آرڈر دیا میں پورا کر کے آتا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں, ریفرنس آپ کے سامنے ہے, اب بتائیں میں کیا کروں. یہاں پہ محمد نے صرف اور صرف شک کی بنا کے اوپر قتل کا کہا, بتائیے کیا کروں. میں صرف عربک سے اردو میں کر کے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اوکے جلدی سر, میں ویٹ کر رہا ہوں میری جان کا. جی ساحل صاحب, اور کوئی شیعہ ہے؟ ساحل بھائی آپ میوٹ پہ ہیں. ہاں میں وہی بول رہا کہ آواز کیوں نہیں جا رہی ہے میری. میں نے کہا کوئی اور شیعہ ہے تو وہ بھی لے. ختم ہو گئے بھائی, ابھی بتائیں گے کبھی بتائیں گے. جی سر وہ لینے گئے ہیں, وہ محنت کرنے گئے ہیں. ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کو لگتا ہے شیعہ ریفرنس مانگیں گے اور میں دے نہیں سکوں گا. نہیں لیکن میں سچی میں یار مجھے لگا تم دوسرے ٹاپک پہ بات کرو گے. تم نے شیعہ کتاب کا یہ حوالہ دے دیا, اٹ واز سو آسم. اسی وجہ سے ایڈم ہے بھائی. میں تو سر شیعہ, میں تو چاہتا ہوں یار کوئی 2-4 شیعہ بھی آئے یار, کوئی پتہ لگے یار, کوئی اچھا مزہ آئے. ساری سنیوں سے کھیل کے میں بھی تھک گیا ہوں یار. یہ صحیح تھا یار, یہ بہت زبردست تھا. حیات بھائی کوئی جڑے, دیکھ لیتے ہیں حیات بھائی کا کیا کہنا ہے. جی حیات صاحب. ہلو جی جناب, جی بولے سر. یہ لاسٹ ٹائم میرا یہ کنیکشن کٹ ہوا تھا اور آپ لوگوں نے مجھے واپس جوڑا ہی نہیں. سر زور سے. لاسٹ ٹائم میرا کنیکشن کچھ کٹ گیا تھا اور آپ لوگوں نے واپس جوڑا ہی نہیں. اچھا وہ کیسر صاحب ہے آپ؟ یس یس. اوکے, کیا کہنا چاہتے ہیں ابھی؟ اوکے فار دا ٹائمنگ, اگر 2 منٹ کے لیے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ دیر از نتھنگ لائک اسلام, دیر از نتھنگ لائک پروفٹ, ٹھیک ہے؟ ہاں, nothing بغیرت like prophet, yes I understand, I fully agree with تو you. اوکے, محمد جیسا بغیرت شخص کوئی نہیں تھا کہ وہ 53 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی کرتا. مجھے yes I fully agree. تو خدا را آپ مجھے یہ کہیے کہ ہاؤ کین یو پروو دیٹ یونیورس کیسے آئی پھر؟ کیا مطلب یونیورس کیسے آئی؟ اس سے محمد کا کیا تعلق ہے؟ محمد کے اللہ کے علاوہ کوئی گاڈ ہی نہیں ہے دنیا میں. کیا ایٹ لیسٹ اسلام سے تعلق ہے نا؟ نہیں, محمد کے اللہ کے علاوہ دنیا میں yes that means کہ محمد کے بغیر جو بھی پروفٹ سے that were right, ٹھیک. اللہ تیرا یاسر. پھر کیا کہنا چاہتے ہو؟ اوکے, جیسس نے بنائی نا, آگے چلیں. جی جی, جیسس نے بنائی, کرسچنز کے مطابق تو جیسس نے بنائی تھی نا. میں بتا رہا ہوں آپ کے مطابق کس نے بنائی ہے دنیا؟ جیسس نے بنائی ہے. how can I believe that Jesus نے دنیا بنائی؟ نہ بناؤ, نہ بلیو کرو, تم تو مسلمان ہو سالے, تم کیسے بلیو کرو گے؟ اسی طرح میں اللہ کو کیسے بلیو کروں؟ that is exactly what I said کہ محمد برا ہے, اس سے اللہ ثابت یا نہ ثابت نہیں ہوتا. محمد کے برا ہونے سے نہ اللہ ثابت ہوتا ہے نہ اللہ نہ ثابت ہوتا ہے. اللہ کا ثبوت محمد سے سیپریٹ ہے. اوکے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. Do you believe that Quran is the word of God? I believe Quran is the word of a stupid maniac. Not the word of God. Absolutely not the word of God. How can Quran be word of God جس میں اتنی اپنگتا لکھی ہوئی ہے, اتنی stupidity لکھی ہوئی ہے؟ For example? Any example, pick anything. Pick any verse of the Quran, pick any surah of the Quran. اس میں stupidity ہے. There is not a single surah جس میں stupidity نہ ہو. There is a surah in the Quran, ٹھیک. Pick any surah. الحمدللہ رب العالمین pick کرنی ہے, الف لام میم pick کرنی ہے. Pick any surah
of the Quran میں آپ کو دکھاؤں گا اس میں کتنی stupidity ہے. میں پکی سورہ کر رہا ہوں جتنی سورہ ان قرآن جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انکل کے بارے میں بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, لے کے آؤ.